بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے اور محمد بن ابراہیم سے اور وہ ابی سلمہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ کوہ طور پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ کعب ابار موجود ہیں۔ میں نے ان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور انہوں نے میرے پاس توریت کی عبارت پڑھی اور ہم نے کسی بات پر اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ اپنا کلام ختم کیا۔ میں نے ایک حدیث سنائی کہ جمعہ کے روز میں ایک ایسی ساعت بھی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اس میں نماز پڑھے اور خدا کی درگاہ میں کسی چیز کی درخواست کرے اور وہ نیک بات ہو تو اللہ جل شانہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہر ایک سال میں ہے؟ میں نے کہا ہر ایک جمعہ میں ہے، اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر تک تامل اور فکر کیا اور بعد میں سر اٹھا کر فرمایا ہاں آپ نے سچ کہا ہے، اللہ کی قسم اس ساتھ کے حق میں جیسا کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ویسی ہی ہے، اور جتنے دن ہیں سب کا سردار جمعے کا دن ہے اور اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی روز ہی پیدا کیا اور اسی دن میں ہی ان کو بہشت میں داخل کیا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جس قدر مخلوق ہے سب کی سب اس روز میں آنے والی چیزوں کی منتظر رہتی ہے اور آواز پر کان لگائے رکھتی ہے، کوئی چیز غافل نہیں رہتی۔ اگر غفلت اختیار کرتے ہیں تو دو گروہ ہی غفلت اختیار کرتے ہیں، جن اور انسان۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹتے ہوئے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی اور میرے اور کعب احبار کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ نے سن کر جواب دیا کہ کعب جھوٹا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث کا ثبوت توریت میں موجود ہے۔ میں نے کہا آخرکار کعب نے بھی اقرار کیا ہے کہ جیسا حدیث پاک میں بیان ہوا ہے بے شک ویسا ہی ہے۔ عبداللہ نے اس کے بعد کہا کہ جمعہ میں سعد کا مذکور ہوا ہے، یعنی اس کا تذکرہ ہوا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی ساعت ہے تو انہوں نے جواب دیا روز جمعہ کی آخری ساعت ہے۔ میں نے اس پر اعتراض کیا کہ آخری ساعت کیوں کر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا گیا ہے کہ اس ساعت میں محض نماز پڑھے، اور آخری ساعت میں نماز کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تو نے پیغمبر خدا کی حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے تو اس کا یہ بیٹھنا نماز میں داخل ہے۔ میں نے اس پر کہا ہاں جو کچھ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے روز ایک ایسی ساعت ہے اگر کوئی مومن اس میں خداوند تعالیٰ سے کسی نیک چیز کی درخواست کرے تو اللہ جل شانہ وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول مقبول نے اپنی انگشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑی ساعت ہے۔ اور بعض بزرگوں نے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے بندوں پر ایک فضل تو یہ کیا ہے کہ ان کو رزق عطا کیا ہے، اور اس کے سوا اور بھی بہت سے فضل اور بزرگیاں ہیں، اور اسی آدمی کو دی جاتی ہیں جو پنجشنبہ کی رات اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں سوال کرتا ہے۔ اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ سعید بن ارشد سے بیٹی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مومن اس میں نیکی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکی عطا کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی اے والد بزرگوار وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گھڑی جس میں آفتاب کا نصف حصہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اور مرجانہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ جب جمعہ کا روز آتا تو اس دن اپنے غلام مسمی زید سے یہ فرمایا کرتی تھی جا کر بلند ٹیلوں پر چڑھ جاؤ اور آفتاب کی طرف نگاہ کرو، جب قریب نصف کے غروب ہونے کو ہو تو اس وقت مجھے اطلاع دو۔ اس لیے زید فرمان کے موافق عمل کرتے، جب وہ وقت آ جاتا تو فوراً آ کر آپ کو اطلاع دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع کے ہوتے ہی مسجد میں تشریف لے جاتی اور نماز ادا کرتی۔ اور کثیر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی اگر اس میں کوئی بندہ اللہ کی درگاہ میں دعا کرے اور کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جمعہ کے قائم ہونے سے اس کے ختم
ہونے تک۔ اور کثیر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں اس بیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود جمعہ کا روز ہے۔ ابو نصر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا یہ کی سبحانک لا الہ الا انت یا حنانو یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام۔ سن کر آپ نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کے دن ایک ساتھ مشرق اور مغرب کسی چیز کے واسطے یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ جب جمعہ کے دن امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اگر اس وقت کوئی کہے اللہ کے سوا جو یگانہ ہے، کوئی اور معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے واسطے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور عمار بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے سنا ماہ رمضان میں جو جمعہ آتا ہے اس کی بزرگی باقی سب دنوں پر ایسی ہے جیسی کہ ماہ رمضان کے دنوں کو دوسرے دنوں پر بزرگی اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کریم سب کو ماہ رمضان کی قبولیت والی گھڑیوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، جزاک اللہ الخیر۔